بسم الله الرحمن الرحيم. قال ومن اشترى جارية وتقابضه فوجد بها عيبا فقال البائع بعتك هذه وأخرى معها، وقال المشتري بعتنيه وحدها، فالقول قول المشتري لأن الاختلاف في مقدار المقبوس إلى آخره. کسی نے ایک باندی خریدی اور باندی کے اوپر دونوں نے قبضہ بھی کر لیا، مطلب بائع نے پیسوں کے اوپر قبضہ کر لیا اور مشتری نے باندی کے اوپر قبضہ کر لیا. فوجد بها عیبا، پھر مشتری نے باندی کے اندر کوئی عیب پایا اور اس عیب کی وجہ سے اس کو واپس لے کر آیا بائع کے پاس. فقال البائع، بائع نے کہا ٹھیک ہے آپ واپس لے کر آئے ہیں اور اس کے اندر یہ عیب ہے، اس عیب کو میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن بعتک هذه واخرى معها، آپ اس کو اکیلے لے کر آئے ہیں جبکہ اس کے ساتھ ایک دوسری باندی بھی میں نے آپ پر بیچی تھی اور دونوں کی ایک قیمت ایک ساتھ لگا دی تھی، لہذا اب جو عیبدار باندی آپ لے کر آئے ہیں اس عیبدار باندی کی قیمت کے بقدر پیسوں میں کٹوتی ہوگی اور دوسری باندی جو آپ ساتھ لے کر نہیں آئے ہیں اس کے پیسے میں آپ کو نہیں دوں گا. وقال المشتری بعتنیها وحدها، مشتری نے کہا کہ آپ نے مجھ پر دو باندیاں کب بیچی تھی؟ آپ نے تو مجھ پر ایک ہی باندی بیچی تھی، بس میں لے کر آیا ہوں، عیبدار ہے. فالقول قول المشتری، دونوں کے درمیان اختلاف آیا، اختلاف اتنا بڑا کہ آگے مقدمہ کرنا پڑا، پنچایت بٹھانی پڑی یا عدالتوں میں جانا پڑا قاضی کے سامنے. تو فالقول قول المشتری، قاضی دونوں کی باتیں سنے اور اس کے بعد مشتری کے قول کو کیا دے دیں؟ ترجیح دے. کیوں؟ لأن الاختلاف ہے فی مقدار المقبوض، اس لیے کہ یہاں پر جو اختلاف ہے مقدار مقبوض کے اندر ہے، یعنی جتنی چیز کے مقدار کے اوپر اس نے قبضہ کیا ہے اس بارے میں اختلاف ہے. مشتری کہتا ہے کہ میں نے ایک باندی پر قبضہ کیا ہے اور بائع کہتا ہے کہ تو نے دو پر قبضہ کر دیا تھا. اصول یہ ہے فیکون القول للقابض، اصول یہ ہے کہ قابض کی بات کا اعتبار کیا جاتا ہے، لہذا یہاں پر بھی قابض کی بات کا اعتبار ہوگا اور فیصلہ قابض کے حق میں ہوگا. کما فی الغصب، جیسے کہ غصب والی صورت ہوتی ہے، ایک آدمی نے کوئی چیز غصب کر دی اور پھر پکڑا گیا یا واپس لایا گیا، ٹھیک ہے، غاصب نے کہا بھئی میں نے ایک ہی چیز غصب کی ہے، یہ لے لے آپ، ٹھیک ہے، جبکہ مغصوب منہ کہتا ہے کہ نہیں تو نے تو دو چیزیں، تین چیزیں، پانچ چیزیں غصب کر دی تھی، تو غاصب کی بات کا اعتبار کیا جائے گا کیونکہ وہی قابض ہے. وَقَذَا إِذَا اتَّفَقَا عَلَى مِقْدَارِ الْمَبِيعِ، اس طرح اگر مقدار مبیع پر اتفاق ہو، وَاخْتَلَفَا فِي الْمَقْبُوضِ لِمَا بَيَّنَّا، البتہ مقبوض کے بارے میں اختلاف ہو تو پھر قابض کی بات کا اعتبار کر لیا جائے گا، لما بینا، اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا. کیا مطلب؟ دو باندیاں ہیں، بے کے اندر دو باندیاں رکھی، ایجاب و قبول یعنی عقد دو باندیوں کا ہو گیا، لیکن پھر ایک پر قبضہ کیا اور ایک پر قبضہ نہیں کیا. یا ایسا ہے کہ بائع کہتا ہے کہ تو نے دونوں پر قبضہ کر لیا تھا، تو نے دونوں پر قبضہ کر لیا تھا، جبکہ مشتری کہتا ہے کہ میں نے دونوں پر قبضہ نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، یہ مانتا ہوں کہ میں نے دو باندیاں خریدی تھی آپ سے، میں نے دو باندیاں خریدی تھی آپ سے، لیکن ان میں سے ایک پر میں نے قبضہ کیا اور دوسرے پر نہیں کیا. ایسی صورت میں بھی مشتری کی بات کا اعتبار کیا جائے گا. قال ومن اشترى عبدين صفقة واحدة، جس نے دو غلام ایک ہی بے کے اندر خرید لیے، فقبض احدهما، دونوں میں سے کسی ایک پر قبضہ کر لیا، ووجد بالآخر عیبا، اور جس پر قبضہ نہیں کیا اس کے اندر عیب پایا، یعنی اس کے اندر عیب نکل آیا، فإنه يأخذهما أو يدعهما، تب اس کے پاس دو راستے ہیں، یا تو يأخذهما دونوں کو لے لے، او يدعهما یا دونوں کو چھوڑ دے. لأن الصفقة تتم بقبضهما، اس لیے کہ صفقہ تب تام ہوگا جب دونوں پر قبضہ کر لیں، یا اس نے ایک پر قبضہ کیا اور ایک پر نہیں کیا تو صفقت تام نہیں ہوا. جب صفقت تام نہیں ہوا تو اب ایک کو واپس کرتا ہے ایک کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ تفریق الصفقت قبل تمام لازم آتا ہے اور یہ درست نہیں. تفریق الصفقت قبل تمام لازم آتا ہے جو درست نہیں ہے، لہذا یا تو دونوں واپس کر لیں یا دونوں کو رکھ لے. فیکون تفریقهما، تفریقها قبل التمام، لہذا یہ تفریق الصفقہ قبل التمام ہے. وقد ذکرنا، ہم نے پہلے یہ بتلا دیا کہ تفریق الصفقہ قبل التمام درست اور جائز نہیں ہوتا. وهذا لأن القبض له شبه بالعقد، اور
بھائی تفریق الصفقہ قبل قبض یا قبل تمام درست نہیں ہوتا. وجہ لأن القبض له شبه بالعقد، اس لیے کہ قبضہ یہ عقد کے مشابہ ہے. گویا کہ قبضہ بذات خود عقد ہے، گویا کہ قبضہ بذات خود ایک عقد ہے. کیسے بھائی؟ عقد کی وجہ سے آپ کے پاس کی چیز کی ملکیت آ جاتی ہے اور آپ اس چیز کے اندر تصرف کے مالک بن جاتے ہیں. تو قبضی کی وجہ سے بھی آپ تصرف کے مالک بن جاتے ہیں، تصرف کے مالک بن جاتے ہیں. تو گویا کہ قبضہ بھی عقد کی طرح ایجاب کی طرح ہے. فالتفریق فیہ کالتفریق فی العقد، لہذا قبضی کے اندر تفریق کا آنا ایسا ہے جیسے کہ عقد کے اندر تفریق پیدا ہو جائے. تو عقد کے اندر تفریق درست نہیں ہے تو قبضے کے اندر بھی تفریق درست نہیں ہے. عقد کے اندر تفریق کا یہ مطلب ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ یہ 2 موبائل میں آپ پر 10,000 روپے کے بیچ دیتا ہوں. پہلے گزر چکا کہ سامنے والے آدمی نے کہا ایک کو لیتا ہوں 8,000 روپے پر، تو یہ درست نہیں ہے. ایک کو لیتا ہوں 8,000 روپے پر، تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے گویا نیا ایجاب ہوگا. اب اگر یہ آدمی قبول کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں. وَلَوْ وَجَدَ بِالْمَقْبُوضِ عَيْبًا اخْتَلَفُوا فِيهِ، البتہ اگر مقبوض غلام کے اندر کوئی عیب پایا تو اب واپس کر سکتا ہے. دونوں کو واپس کرے گا، یہ ایک کو واپس کر سکتا ہے. اس بارے میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے. وَيُرْوَى عَنْ أَبِي يُوسُف أَنَّهُ يَرُدُّ خاصًا، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے اندر عیب نکل آیا نا، جس پر قبضہ نہیں کیا تھا، اس کے اندر عیب نکل آیا تو اوپر مسئلہ گزر چکا. اب یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس پر قبضہ کیا ہے، 2 غلام خریدے، ان میں سے ایک پر قبضہ کیا، جس پر قبضہ کیا عیب بھی اس کے اندر ہے، عیب بھی اسی کے اندر ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ تو امام ابو یوسف فرماتے ہیں انہو یرد خاصہ، جس کے اندر عیب ہے اسی کو واپس کر لیں. والاسا انہو یاخذہما ویردہما، لیکن صحیح تر قول یہ ہے کہ یا تو دونوں کو لے لے یا دونوں کو واپس کر دے. لأن تمام صفقہ تعلق بقبض المبیع، اس لیے تمام صفقہ تعلق بقبض المبیع، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مبیع کے قبضے کے ساتھ ہے. اور مبیع کیا ہے؟ وہ اسم للکل، وہ مجموعے کا نام ہے، کل کا نام ہے. 2 غلام تھے تو دونوں غلام مل کر ایک مبیع ہے، دونوں غلام مل کر ایک مبیع ہے. اور یہاں ایک پر قبضہ کیا، ایک پر نہیں کیا، تو گویا کل مبیع پر قبضہ نہیں ہے. اور جب کل مبیع پر قبضہ نہیں ہے تو تفریق صفقہ تام نہیں ہے، صفقہ تام نہیں. اب ایک کو واپس کرے گا تو تفریق الصفقہ قبل تمام لازم آ جائے گا. فصار كحبس المبيع، تو یہ ایسا ہو گیا جیسے کہ مبیع کو روک دیا جائے. لما تعلق زوالہ باستیفاء الثمن، اس لیے کہ اس کا زوال یہ متعلق ہے کس کے ساتھ؟ باستیفاء الثمن، ثمن کے وصولی کے ساتھ. لا يزول دون قبض جميعه، اور یہ حق الحبس، تمام قبضے، تمام ثمن پر قبضہ کیے بغیر یہ حبس کا جو حق ہے یہ زائل نہیں ہوتا. کیا مطلب ہے؟ آپ نے ایک چیز کسی سے خرید لی لیکن پیسے نہیں دیے، یا کچھ دیے اور کچھ نہیں دیے، پیسے ہی نہیں دیے، تو بھی وہ آدمی کیا کر سکتا ہے؟ مبیع اپنے پاس روک سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ بھائی جب تک پیسے نہیں دیں گے تب تک میں آپ کو یہ چیز نہیں دوں گا. ٹھیک ہے، جبکہ یہ معجل بیع نہ ہو، معجل نہ ہو، ورنہ پھر تو نیٹا اگر ہو تو پھر نیٹے تک انتظار کرنا پڑے گا. مبیع جو ہے مشتری کے حوالے کرنی ہوگی. نقد بیع ہو لیکن پیسے ادا نہ کریں تو بھائی یہ کہہ سکتا ہے جب تک پیسے لا کر نہیں دو گے تب تک یہ چیز آپ کے حوالے نہیں کروں گا. اس طرح اگر اس نے کچھ پیسے دیے کچھ نہیں دیے تو کچھ جو نہیں دیے اس کے بدلے میں بھی پوری مبیع روک سکتا ہے، اس کے بدلے میں بھی پوری مبیع روک سکتا ہے. اسی طرح یہاں پر ہے، یعنی جب ثمن، جمی ثمن پر جب تک قبضہ نہ ہو جائے تب تک مبیع نہیں دی جائے گی. تو اس طرح جب تک پوری مبیع پر قبضہ نہ ہو تو قبضہ نہیں کہلاتا، جب تک پوری مبیع پر قبضہ نہ ہو تو قبضہ نہیں کہلاتا.
ولو قبضهما اگر دونوں پر قبضہ کر دیا ثم وجد باحدهما عیبا يرد خاصا پھر ایک کے اندر عیب پایا تو جس کے اندر عیب ہے اس کو واپس کر لے خلاف للظفر امام ظفر کے برخلاف ويقول فرماتے ہیں فی تفریق الصفقہ اس بھی تفریق الصفقہ ہے بلا یار اندر کہتے ہیں یہ کس ضرر سے خالی نہیں ہے کیوں لان العادت جرت بذم الجید الى الردی اس لیے کہ عادت یہ ہے کہ اچھی چیز کو ردی چیز کے ملا کر بیچا جاتا ہے تاکہ دونوں بک جائے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شام کے وقت جو ہے نا ٹیلوں والے اور اس طرح میوہ جات والے اور سبزیوں والے مال مکس کر دیتے ہیں اچھے اور دانے اور خراب دانے سارے مکس کر دیتے ہیں کہتے ہیں پوری ڈیری 100 روپے کی 50 روپے کی اب اگر آپ اس میں گننا شروع کریں گے نا کہیں گننے کی اجازت نہیں دیتے خود جو ہے نا کیا کرے چانٹی کرنا شروع کر دیں چانٹی کرنے کی اجازت نہیں دیتے کیوں اس لیے کہ وہ اچھے مال کے ساتھ وہ جو ردی خراب مال ہے اس کو ضمن میں نکالنا چاہتا ہے اب امام ظفر فرماتے ہیں کہ ایک پر دونوں پر قبضہ کیے لیکن اب ایک کو واپس کر رہا ہے کیا کر رہا ہے ایک کو واپس کر رہا ہے تو جو اچھا ہے اس کو تو لے لے گا جو ادنا ہے اس کو کیا کرے گا واپس کرے گا تو جو ادنا اس نے واپس کر دیا وہ آگے پھر بکے گا نہیں تو کس کو نقصان ہے بائع کو نقصان ہے اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ایک واپس نہ کی نہیں کر سکتا دونوں کو واپس کر لے فاشبہ ما قبل قبضی تو ایسا ہو گیا جیسے قبضے سے پہلے ہو وخیار رویت و شرط اور یہ خیار رویت اور خیار شرط کی طرح ہو گیا تو خیار رویت اور خیار شرط میں دونوں ہی واپس کر لیں یا دونوں لیں گے ولا نام کہتے ہیں تفریق الصفقۃ بعد التمام ہم کہتے ہیں یہ تفریق الصفقۃ تو ہے لیکن تمام ہونے کے بعد تفریق الصفقہ قبل التمام تو جائز نہیں لیکن بعد التمام جائز ہے لأن بالقبض تتم الصفقہ فی خیار العیب اس لیے کہ اصول یہ ہے کہ خیار عیب کے اندر قبضے کے بعد صفقہ تام ہو جاتا ہے خیار عیب کے اندر قبضہ کر لینے کے بعد صفقہ تام ہو جاتا ہے وفی خیار رویت و شرط لا تتم به آپ نے خیار رویت اور خیار شرط پر قیاس کیا تو قیاس درست نہیں ہے اس لیے کہ خیار رویت اور خیار شرط میں قبضے کے بعد بھی صفقت تام نہیں ہوتا جب تک رویت نہ پائی جائے جب تک خیار شرط کا وقت ختم نہ ہو جائے علامہ مرہ جیسے کہ پہلے گزر چکا ولہذا لو استحق احدهما ليس له ان يرد الاخر یہی وجہ امام صاحب فرماتے ہیں لو استحق احدهما اگر ان میں سے کوئی ایک کے اندر کوئی مستحق نکل آ جائے لو استحق احدهما ليس الاخر تو ایک مستحق نکل آ جائے اس ایک کے اندر لیس له ان يرد الاخر تو دوسرے کو واپس نہیں کر سکتا دوسرے کو واپس بھائی میں نے 2 غلام آپ سے لے لیے 2 موبائل آپ سے لے لیے ٹھیک ہے دونوں پر قبضہ بھی کر لیا گھر بھی لے کر گیا وہاں جب چلا گیا تو وہاں ایک آدمی نے مجھ سے کہا کس سے لیے میں نے فلاں یہ تو میرا ہے یہ موبائل اب میں نے قبضہ کر لیا ہے ایک پر اس نے دعویٰ کر لیا کہ یہ میرا ہے اور دعوے سے ثابت بھی کر دیا کہ یہ اسی کا ہے اور دوسرے آدمی نے جو مجھ پر بیچا ہے غلط کیا فراڈ کیا میرے ساتھ اب آتا ہی سمجھ میں تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں جس میں دوسرا آدمی مستحق نکل آیا اسی کو واپس کرے گا دوسرے کو واپس نہیں کرے گا تو یہی پر بھی یہی صورت ہے قال ومن اشترى شيئا کسی نے کوئی چیز لے لی مما يقال او يوزن یا ایسی چیز لے لی جو کیل کر کے دی جاتی ہے یا وزن کر کے دی جاتی ہے فوجد ببعضه عيبا ان میں سے کسی کچھ حصے کے اندر عیب پایا رده كله او اخذه كله یا تو پورے کے پورے کو واپس کر لے یا پورے کے پورے کو لے لے ومراد بعد القبض کہتے ہیں قبضے کی بات کا مسئلہ ہے لأن المکیل اذا کان من جنس واحد وهو كشيء واحد اس لیے کہ کیلی چیز جب ایک ہی جنس کی ہو تو كشيء واحد تو وہ شیء واحد کی طرح ہے الا ترى انه يسمى باسم واحد اے آپ نہیں دیکھ رہے کہ اس کا ایک ہی نام رکھا جاتا ہے 10 کلو آٹا آپ نے لے لیا ٹھیک ہے تو کہتے ہیں بوری لے لی 10 کلو والی بوری لے لی ایک ہی نام رکھا جاتا ہے اس کا اب آتا ہی سمجھ میں 20 کلو والے لے تو اس کا وہی نام بن جاتا ہے تو اگرچہ کلو الگ ہے اس کے اندر تفریق بھی ہو سکتی ہے الگ آپ ایک دوسرے سے جدا بھی کر سکتے ہیں کوئی فرق بھی نہیں ہے اس میں لیکن اس جانب پر جو آٹا ہے اس دوسری جانب پر بھی وہی آٹا ہے آٹا سارا برابر ہے لیکن اس کے باوجود وہ چونکہ ایک مبی کہلاتی اب اگر بعض کے اندر عیب نکل آیا
تو سب تو واپس کرے یا سب کو لے لے. الا تری انه یسمى باسم واحد، آیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ متعدد ہونے کے باوجود بھی وہ ایک ہی مبی کہلاتی ہے. والکر ونحو، جیسے کہ کر، اب 1 کلو 2 کلو مل کر سا بنتی ہے، سا سے پھر جو ہے نا وہ من وغیرہ بنتے ہیں، پورے ایک من کہلاتا ہے، پورے ایک من کہلاتے ہیں، ایک کر کہلاتا ہے، ایک سا کہلاتا ہے. اب آئی بات سمجھ میں؟ ہمارے یہاں ایک تیلی کہلاتی ہے پوری. وقیل هذا اذا كان في بيع واحد، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ مسئلہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ نے کیلی یا وزنی چیز لے لی اور ان میں سے بعض کے اندر عیب نکل آیا تو یا تو پورا لے لے یا پورا واپس کر دیں. یہ مسئلہ اس صورت میں ہے کہ جب ساری مبی ایک ہی تیلی کے اندر ہو. ہاں اگر آپ نے 20 کلو آٹا لے لیا لیکن 2 تیلیوں میں لیا، 10 کلو والے 2 تیلی آپ نے لے لی، سمجھ گئے؟ ان 2 تیلیوں میں سے ایک تیلی خراب نکل آئی اور ایک ٹھیک ہے، تو جو خراب ہے اس کو واپس کر لو، جو ٹھیک ہے اس کو اپنے پاس رکھو. ایک کو لیے سمجھ گئے؟ وَإِن كَانَ فِي وِعَاءَيْنِ، اگر 2 وعاؤں کے اندر ہو، وَمَنزِلَةِ عَبْدَيْنِ، یہ 2 غلاموں کی طرح ہے، جس غلام کے اندر عیب ہو اس کو واپس کر دو اور جس کے اندر عیب نہیں اس کو واپس رکھو. حَتَّى يَرُدُّ الْوِعَاءَ الَّذِي وَجَدَ فِيهِ الْعَيْبَ، دون آخریات تک کہ اس وعاء کو، اس برتن کو واپس کر لے جس کے اندر عیب ہے، دون الآخر دوسرے کو واپس نہ کرے. وَلَوِ اسْتَحَقَّ بَعْضَ، اگر ایک مبیع کے بعض حصے کا کوئی مستحق نکل آیا، فَلَا خِيَارَ لَهُ فِي رَدِّ مَا بَقِيَ، تو باقی کو واپس کرنے کا اختیار اس کو حاصل نہیں ہے. لِأَنَّهُ لَا يَضُرُّ التَّبْعِيض، اس لیے کہ یہ تبعیض کیلی اور وزنی چیزوں کے لیے تبعیض کوئی نقصان دہ نہیں ہے، کوئی نقصان دہ. 10 کلو آٹے میں سے اگر 1 کلو آٹا ہٹا دیا جائے، کم کر دیا جائے، تو باقی ماندہ آٹے کے اندر کوئی فرق آتا ہے؟ نہیں آتا. وہی آٹا ہے. 10 کلو سے آپ روٹی پکا سکتے تو 9 سے بھی پکا سکتے ہیں. اب آتا یہ سمجھ میں. والاستحقاق لا يمنع تمام الصفقہ، استحقاق جو ہے تمام صفقہ کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، یعنی استحقاق کے باوجود بھی عقد تام ہو جاتا ہے، صفقہ تام ہو جاتے ہیں. لأن تمامها برد العاقد، اس لیے کہ تمام صفقے کا تعلق عاقد کی رضامندی کے ساتھ ہے، لا برضا المالک، مالک کی رضامندی کے ساتھ نہیں، مالک کی رضامندی کے ساتھ نہیں ہے. وهذا اذا كان بعد القبض، یہ مسئلہ اس صورت میں ہے کہ جب قبضے کے بعد ہو. اما لو كان ذلك قبل القبض له ان يرد الباقي لتفرق الصفقه قبل التمام، ہاں اگر قبضے سے پہلے ہو تو باقی کو واپس کر سکتا ہے، اس لیے کہ تفریق الصفقہ قبل التمام لازم آ رہا ہے. کیا مطلب ہے؟ کیلی چیزیں یا وزنی چیزیں قبضہ کر لیا اور پھر کوئی مستحق نکل آیا بعض حصے کا، تو جو جس حصے کے اندر دوسرا مستحق نکل آیا اسے پوچھا جائے کہ بھئی مجھ پر بیچتے ہو یا نہیں بیچتے، نہیں بیچتے اس کا حصہ واپس کر دو، جو باقی ماندہ آپ کے پاس رہ جائے گا. باقی ماندے کو واپس کرنے کی اجازت نہیں. لیکن اگر قبضہ آپ نے نہیں کیا، قبضے سے پہلے کوئی مستحق نکل آیا، کس پر بیچ رہے ہو بھائی، کس پر بیچا؟ بھائی فلاں پر میں نے بیچ دیا. بھائی میرا مال بیچ رہے ہو، کیسے دے سکتے ہو اس کو؟ اس میں تو میرا حق ہے، اس میں تو میرا حق ہے. اب مشتری نے قبضہ نہیں کیا، اس سے پہلے کوئی مستحق نکل آیا اور اس نے دعویٰ کر دیا، دعوے کو ثابت بھی کر دیا، تو ایسی صورت میں مشتری کو اختیار ہے، ٹھیک ہے، مابقی کو رد کرتا ہے یا اس کو لے لیتا ہے. وَإِن كَانَ ثَوْبًا فَلَهُ الْخِيَارُ، البتہ اگر وہ کپڑا ہو قبض کے بعد بھی کوئی مستحق نکل آ جائے تو پھر بھی اختیار ہوگا. لأن التشخیص فیہ عیب، اس لیے کپڑے کے اندر ٹکڑے کر دینا کیا ہے؟ یہ عیب ہے. وقد كان وقت البيع حيث ظهر الاستحقاق بخلاف المکیل والموزون، کہتے ہیں وقت كان وقت البيع، اور یہ عیب بیع کے وقت بھی اس کے اندر موجود تھا. حیث ظہر الاستحقاق، جب استحقاق نکل آیا نا تو پتہ چلا کہ بیع کے وقت بھی یہ عیب اس کے اندر موجود تھا. جب عیب بیع کے وقت موجود تھا تو واپس کیا کر سکتا ہے. بخلاف المکیل والموزون، مکیلی اور وزنی چیز کے برخلاف. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جو کیا ہے، تشخیص ہے یا تبعیض ہے، یہ عیب نہیں ہے، یہ عیب نہیں. وہ اچھا. ومن اشترى جاریۃ، جس نے باندھی خریدی، وجد بها قرحا، اس کے اندر کوئی زخم پایا، فداواها، اور اس علاج کر دیا. یہاں سے ان تصرفات کا ذکر کرتے ہیں جو تصرفات مشتری کی رضامندی پر دلالت کرتے ہیں. ان تصرفات کے بعد مشتری کو حق باقی نہیں دیتا کہ واپس کر دے. ان تصرفات کے بعد مشتری کو حق نہیں دیتا کہ واپس کر دیں. ومن اشترى جاریۃ، جس نے باندھی خریدی، فوجد بها عیبا، بها قرحا، جس کے اندر کوئی زخم پایا، فداواها، اس کا علاج کر دیا.
او کانت دابتن یا کوئی موٹر سائیکل خریدی، فرکبہا فی حاجتی اپنی ضرورت کے پیش نظر اس پر سوار ہو کر سفر کر دیا، فورزن تو یہ کیا ہے؟ رضامندی کی دلیل ہے۔ اپنی ضرورت کے لیے جب آپ بائک کو استعمال کرتے ہیں تو پتہ چلا کہ آپ اس کی خریداری پر راضی ہے۔ اپنی ضرورت کے لیے جب دابہ گھوڑے کو استعمال کرتے ہیں تو پتہ چلا کہ آپ اس کے اوپر کیا ہے؟ راضی ہے۔ لأن ذلك دلیل قصد استبقاء، اس لیے کہ اس کو اپنے پاس باقی رکھنے کی دلیل ہے، علامت ہے، ارادہ ہے کہ آپ نے اس کو اپنے ذاتی کام کے لیے استعمال کر دیا ہے۔ بخلاف خیار شرط، خیار و شرط کے برخلاف، لأن الخيار هناك للاختبار، اس لیے کہ خیار و شرط یہ تو اختبار کے لیے ہوا کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ گھوڑا آپ نے لے لیا، موٹر سائیکل آج کل آپ نے لے لیا اور اس کے اندر خیار شرط رکھا، خیار و شرط رکھنے کے بعد آپ نے اس بائک پر سواری کر دی یا جو ہے گھوڑے پر سواری کر دی، تو یہ سواری آپ کی خیاریت کو ساقط نہیں کرے گا، اس کے بعد بھی آپ واپس کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خیار و شرط جو ہوتی، خیار و شرط جو ہوتا ہے یہ کس چیز کو جانچنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو آپ نے جب بائک پر سواری کر دی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے لینے پر راضی ہے، بلکہ آپ نے شاید اس لیے سواری کر دی کو چیک کرنا چاہ رہے ہو کہ بھائی میں نے تو لے لی ہے لیکن یہ چلتی بھی ہے کہ نہیں ہے، صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، کوئی غلط ملط آوازیں تو نہیں آ رہی۔ اب بات آئیے سمجھو، بریک صحیح ہے، فلاں صحیح ہے، فلاں صحیح ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیک کرنے کے لیے، اختبار کے لیے ہوتا ہے۔ وَأَنَّهُ بِالِاسْتِعْمَالِ، اور یہاں پر چیکنگ اور اختبار اور امتحان استعمال کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ فَلَا يَكُونُ الرُّكُوبُ مُسْقِطًا، لہذا یہ سواری خیار کو ساقط کر دینے والی نہیں ہوگی۔ وَإِنْ رَكِبَهَا لِيَرُدَّهَا عَلَىٰ بَائِعِهَا أَوْ لِيَسْقِيهَا أَوْ لِيَشْتَرِيَهَا عَلَفًا فَلَيْسَ بِرَدًا، ہاں اگر بائک پر سوار ہوا واپس لانے کے لیے، دکان سے بائک لے لی اور گھر لے کر گیا، اب وہاں پتہ چلا کہ یہ تو عیبدار ہے، ٹھیک ہے، وہیں سے سوار ہو کر واپس دکان پر لے کر آیا، یہ سواری واپس لانے کے لیے، کس لیے ہے؟ واپس لانے کے لیے ہے۔ اول یسقیہا، یا کوئی غلام تھا یا گھوڑا تھا، پانی پلانے کے لیے اس کو گاٹ پر لے کر آئے، پانی پلانے کے لیے اس کو نہر پر لے کر گئے، یا آج کل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بائک کا پیٹرول ڈالنے کے لیے پیٹرول پمپ پر لے کر گئے، پیٹرول ڈالنے کے لیے پیٹرول پمپ پر لے کر گئے۔ اول یشتری لہا علفن، یا اس کے لیے کوئی چارہ لے لیا، فلیس برضا، تو یہ رضامندی کی دلیل نہیں ہے۔ رضامندی کی دلیل سواری کی واپس لانے کے لیے کی، اور اگر سواری کی ہے تو اس کو پانی پلانے یا پیٹرول بھروانے کے لیے کی ہے، سواری کی ہے تو اس کو چارہ خریدنے کے لیے کی ہے، کوئی اپنی ضرورت کی پیش نظر نہیں کی ہے، لہذا رضامندی نہیں۔ اما الرکوب للرد فلانه سبب الرد، اس لیے ہاں واپسی کے لیے سواری کرنا تو یہ تو واپسی کا سبب ہے۔ والجواب فی السقط واشتراء العلق محمول على ما اذا كان لا یجد بدا منه، ہاں اگر چارہ پانی پلانے کے لیے اور چارہ کی خریداری کے لیے اگر وہ سواری کرتا ہے تو رضامندی کی دلیل اس وقت نہ ہوگی اذا کان لا یجد بدا منه، جب معاملہ یہ ہو کہ اس کے بغیر اس کے پاس کوئی چارہ نہ ہو، یعنی پیٹرول پمپ بہت دور ہے، وہ آدمی ضعیف ہے، وہ بائک کو کیا کر کے دھکا لگا کر وہاں تک نہیں پہنچا سکتا، ایسی صورت میں اگر وہ سواری کرتا ہے تو پھر یہ رضامندی کی دلیل نہیں ہوگی۔ یا پیٹرول لانے کے لیے دکان بہت دور ہے، پیدل جا نہیں سکتا، خرید نہیں سکتا، جانور لے لیا تو چارہ خریدنے کے لیے پیدل جا نہیں سکتا، سمجھ کے، ایسی صورتوں میں پھر یہ سواری رضامندی کی دلیل نہیں ہوگی۔ لیکن اگر پیٹرول پمپ گھر کے بالکل قریب ہے، 2 منٹ کا فاصلہ ہے، ویسے جا کر جو ہے نا پیٹرول وہاں سے خرید کر لا سکتا تھا لیکن اس کے باوجود سوار ہو گیا، اس کے باوجود سوار ہو گیا، تو یہ رضامندی کی دلیل ہوگی، رضامندی کی دلیل ہوگی۔ اما لصعوبتها، کہتے اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہونے کی وجہ، اما لصعوبتها، مشکل ہو کہ بھائی سوار نہیں ہوں گے تو پیٹرول پمپ تک پہنچنا آسان نہیں، او لعجزه، یا وہ آدمی عاجز ہو، معذور ہے یا بوڑھا ہے، چل نہیں سکتا، او لیکون العلف فی عدل واحد، یا وہ چارہ ایک ہی بنڈل کے اندر ہے، ایک ہی گٹلی کے اندر ہے، اس کو
الگ نہیں کیا جا سکتا، ایسی صورت میں وہ مجبور ہے کہ پورا بنڈل اٹھا نہیں سکتا اور جانور پر لادے بغیر وہ لا نہیں سکتا، تو اس خاطر وہ جانور کو گھوڑے کو استعمال کرتا ہے، تو یہ رضامندی کی دلیل نہیں ہوگی۔ اما اذا کان یجد بد منہ، ہاں اگر کام ایسے ہو کہ جن کے بغیر چارہ کار موجود ہو، یعنی گھوڑے پر سوار ہونے کے بغیر بھی وہ کام ہو سکتا ہے، بائک کو استعمال میں لائے بغیر وہ کام ہو سکتا ہے، اور پھر بائک پر سوار ہوا، تو یہ رضامندی کی دلیل ہوگی، رضامندی کی دلیل ہوگی۔ لانعدام ما ذکرنا، اس لیے کہ وہ چیزیں اب یہاں منعدم ہے جو ہم نے ذکر کر دی، یکون رضن، لہذا یہ سارے کام پھر رضامندی میں آ جائیں گے، کہ جہاں ضرورت نہیں تھی پھر بھی سواری کر دی گاڑی کے اوپر، تو یہ رضامندی کی دلیل ہوگی۔ ہاں ضرورت تھی سواری کر دی تو رضامندی کی دلیل نہ ہوگی۔ ضرورت اپنی بھی نہیں، ضرورت اپنی نہیں، کس کی؟ مبیع کی ضرورت۔ ومن اشترى عبدا قد سرقا، ایک غلام کو خریدا، قد سرقا جس غلام نے چوری کر دی تھی، ولم يعلم به، اور مشتری کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ یہ چور ہے، فقطع عند المشتری، مشتری کے پاس آ کے یہ پکڑا گیا، اس کا ہاتھ کٹ گیا، لو ان يرده ويأخذ الثمن عند ابي حنیفہ، امام صاحب فرماتے کہ ہاتھ کٹنے کی وجہ سے وہ غلام کو واپس کر سکتا ہے، سمن واپس لے سکتا ہے۔ وقال صاحبین فرماتے یرجع بما بین قیمته سارقا الى غیر سارق، امام صاحبین فرماتے کہ واپس تو نہیں کر سکتا، البتہ قیمت میں کمی کر سکتا ہے۔ قیمت میں کمی کیسے ہوگی؟ کہ جائیں ایک مارکیٹ کے اندر ایک چور ڈاکو، ایک چور غلام کی قیمت لگائے اور ایک صحیح سالم شریف غلام کی قیمت لگائے، تو دونوں قیمتوں میں جو فرق ہوگا اتنے قیمت وہ بائع سے واپس لے گا، اتنی قیمت وہ بائع سے واپس لے گا۔ وعلی هذا الخلاف، اس خلاف پر اذا قتل بسبب وجد فی ید البائع، کہ بائع کے قبضے میں جب تھا، اس کے ہاتھ میں جب تھا، اس کی ملکیت میں جب تھا، اس نے کسی کو قتل کر دیا تھا، لیکن پھر چپتا رہا، پکڑا نہیں گیا۔ اب مشتری نے، بائع نے فوراً گاہک ڈھونڈنا شروع کر دی، تو اس نے تو جرم کر دیا، اب میرے پاس پکڑا جائے گا، اس سے بہتر ہے کسی اور پر بیچ دوں، اس نے بیچ دیا۔ پیچھے سے جو ہے نا پولیس نے ریڈ لگائی اور کیا کر دیا، اس کو گرفتار کر لیا، قتل اس کے اوپر ثابت ہو گیا، اور جا کے قصاصاً اس کو قتل کر دیا گیا۔ قتل کا سبب کب پایا گیا تھا؟ بائع کے پاس۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بائع کے پاس جا کر اسے پورے پیسے لے لے، کہ بھئی آپ نے تو عیبدار قسم کا غلام مجھ پر بیچا تھا، جو قتل کا مجرم تھا، وہ قتل ہو گیا اسی جرم میں جو تمہارے پاس پایا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، صاحبین فرماتے ہیں کہ بھئی مجرم غلام اور غیر مجرم غلام، ان دونوں کی قیمتیں لگائی جائیں۔ مجرم غلام کی قیمت کتنی ہے، غیر مجرم غلام کی قیمت کتنی ہے، تو جتنی قیمت کم ہوگی اتنے پیسے بائع واپس کر دے مشتری کو۔ والحاصل، حاصل یہ انه بمنزلۃ الاستحقاق عنده، حاصل یہ ہے کہ اس قسم کی صورتیں امام صاحب کے نزدیک استحقاق کی طرح ہے، بمنزلۃ العیب عندهما، صاحبین فرماتے کہ عیب کی طرح ہے۔ مبیع کے اندر اگر مشتری کے پاس کوئی عیب آ جاتا ہے اور اس عیب کے بعد واپسی ممکن نہ ہو، تو پھر رجوع بالنقصان ہوتا ہے، تو صاحبین فرماتے کہ یہاں بھی رجوع بالنقصان ہوگا۔ سمجھ گئے؟ امام صاحب فرماتے کہ استحقاق نکل آنے کی صورت میں مشتری کو اختیار ہوتا ہے پورے سامان واپس لینے کے اور پورا مبیع واپس کرنے کے، ٹھیک ہے۔ لہما، صاحبین کی دلیل ان الموجود فی ید البائع سبب القطع والقتل، کہ جو بائع کے پاس ہے وہ قطع اور قتل کا سبب ہے، وانه لا ينافي المالیہ، لیکن اس جرم کے ہوتے ہوئے بھی غلام مال ہی ہے، مالیت کے منافی نہیں ہے۔ ونفذ العقد فيه، لہذا اس کے اندر عقد درست ہے، لیکنه متعیب، لیکن چونکہ اس کے عیب ہے، اس کے اندر عیب ہے، فیرجع بنقصان عند تعذر رده، لہذا مبیع کو واپس کرنے کی متعذر ہونے کی صورت میں رجوع بالنقصان کریں گے۔ وصار كما اذا اشترى جاریة حاملا، یہ ایسا ہو گیا جیسے کہ کس نے حاملہ باندی خریدی تھی، فماتت في يده بالولادة، مشتری کے پاس بچہ جنتے ہوئے کیا ہو گئی، مر گئی، تو صاحبین کہتے ہیں کہ رجوع بالنقصان ہوگا، حاملہ باندی کی قیمت لگائی جائے گی اور باقرہ اور غیر حاملہ باندی کی قیمت لگائی جائے گی، جو جس کی جتنی قیمت میں فرق آ گیا اس فرق کے بقدر کیا کرے،
ثمن میں کٹوتی کی جائے گی. فإنه يرجع بفضل ما بين قيمتها حاملا إلى غير حامل، یہاں پر وہ رجوع کرے گا اس زیادتی پر جو حاملہ غیر حاملہ باندی کی قیمتوں میں فرق ہوتا ہے. ولہما سے فرماتے ہیں نصب الوجود فی ید البائع، کہ یہاں پر وجوب قتل کا سبب یا وجوب قطع کا سبب بائع کے پاس موجود تھا. والوجوب یفضی الی الوجود، جو چیز واجب ہوتی ہے آخر وجود کی طرف انسان کو لے کر جاتی ہے. اب بتائیے سمجھ میں، اب وجوب ہے پھر وجود ہوگا، کیا ہوگا؟ پھر وجود ہوگا. فیکون الوجود مضافا الی سبب السابق، لہذا یہ وجوب سبب سابق کی طرف مضاف ہوگا. وصار کما اذا قتل المغصوب او قطع بعد الرد بجنایت وجدت فی ید الغاصب، تو یہ ایسا ہو گیا جیسے کہ مغصوب قتل کیا جائے اور قطع یا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے بعد الرد، و اسی کے بعد بھی جنایت وجدت فی ید الغاصب، اس جنایت کی وجہ سے وجدت فی ید الغاصب جو غاصب کے پاس پایا گیا. ایک آدمی نے دوسرے کا غلام غصب کر دیا، کیا کر دیا؟ غصب کر دیا. غاصب کے پاس وہ چور بن گیا اور چیزوں چوری کر دی. اب آئی بات سمجھ بھائی، یہ قرآن پاک سے ہٹا دیا ٹھیک. اب کیا ہوا؟ غاصب کے پاس انہوں نے چوری کر دی، پھر غاصب نے وہ غلام اصل مالک کی طرف لوٹا دیا، لیکن پکڑا گیا. پکڑے جانے کی وجہ سے اس کا ہاتھ کٹ گیا، تو غاصب سے قیمت لے لی جائے گی. غاصب سے قیمت لے لی جائے گی. غاصب کے پاس قتل کر دیا تھا کسی کو، قصاصاً قتل کر دیا گیا، تو کیا ہے؟ غاصب سے پوری قیمت لی جائے گی. بات ہے یہ سمجھ. عندما صاحبین فرماتی ہے جو بالنقصان نہیں ما ذکر بالمسألہ ممنوعات، آپ نے جو مسئلے کے اندر مثالیں پیش کر دی کہتے ہیں وہ ممنوعات، وہ سارے کے سارے ممنوع ہے. یعنی آپ نے کہا حاملہ غیر حاملہ میں فرق، یہ کیا جائے گا وہ کیا جائے گا، وہ یہاں پر نہیں بیٹھ سکتے. اس میں بھی ہمارا آپ کے ساتھ اختلاف ہے. تو اختلافی مسئلے کو آپ کیسے مقیس نالے بنا کر ہمارے سامنے پیش کرتے بطور دلیل کے. وَلَوْ سَرَقَ فِي يَدِ الْبَائِعِ، اگر بائع کے ہاتھ میں کوئی چوری کر دی ثُمَّ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي، پھر مشتری کے ہاتھ میں دوبارہ چوری کر دی. فَقُطِعَ بِهِمَا، دونوں جرموں میں ایک بار ہاتھ کٹ گیا. پہلے چوری کر دی پکڑا نہیں گیا، پھر دوبارہ چوری کر دی مشتری کے پاس، اب پکڑا گیا اور دونوں چوریاں اس کے اوپر ثابت ہو گئی. اب دونوں کے بدلے میں ایک ہاتھ کٹتا ہے، ہاتھ کٹ گیا. اچھا عندما صاحبین فرماتی ہے رجوع بالنقصان، رجوع بالنقصان کرے گا کما ذکر، جیسے ہم نے پہلے ذکر کر دیا. وعنده لا يرد بدين رضا البائع، بائع کی رضامندی کے بغیر واپس نہیں ہو سکتی. للعیب الحادث، اس لیے کہ کیا ہے؟ حادث نیا عیب پیدا ہو گیا ہے. ويرجع بربع ثمن، لہذا ثمن کے ربع حصے پر کیا کرے گا؟ ہاتھ کٹ گیا نا، تو ہاتھ کٹنے میں کیا آتا ہے؟ ربع ثمن، نصف ثمن آتا ہے، نصف دیت آتی ہے. کیا آتی ہے؟ نصف دیت آتی ہے. تو اب یہاں پر دیت کا تصور تو ہے ہی نہیں، لہذا ثمن کا تصور ہے. لہذا ثمن میں کیا آئے گا؟ نصف ثمن آئے گا. کیا آئے گا؟ لیکن اب کیا ہے؟ نصف ثمن کا آدھا سبب بائع کے پاس ہے اور آدھا سبب مشتری کے پاس ہے. لہذا یہ آدھا پھر تقسیم ہوگا، یہ آدھا پھر کیا ہوگا؟ تقسیم ہوگا، اور آدھے کو جب تقسیم کر دیا جائے تو چوتھا حصہ بنتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ چوتھا حصہ بنتا ہے. لہذا چوتھا حصہ یہاں واپس کرے گا. وَإِن قَبِلَهُ الْبَائِعُ فَبِصِلَةِ أَرْبَاعٍ، اگر بائع نے اسے قبول کر لیا تو 3/4 ہو جائیں گے قیمت. کیوں؟ اس لیے کہ آدھا کو جب آدھا ہو تو اس نے پہلے تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے یہ مجھے میرے پاس تھا، لہذا میں وہ بھی دے دیتا ہوں. لیکن اور آدھا کو پھر کیا کریں گے؟ آدھے کو پھر آدھا کریں گے، آدھے کو پھر آدھا کریں گے. تو جب آدھے کو پھر آدھا کر دیا تو وہ آدھا بھی کس کو دے دیا؟ مشتری کو دے دیا. اور پہلے والے آدھا پہلے خود کس نے؟ بائع نے قبول کر لیا تھا. اب بات آئیے سمجھ میں. لہذا 3 حصے مشتری لے لے گا اور ایک حصہ کون؟ بائع لے لے گا. لأن اليد من الآدمی نصفا، اس لیے کہ ہاتھ جو ہے آدمی کا آدھا حصہ تصور کیا جاتا ہے. وقت تلفت بالجنایتین، اور وہ ایک ہاتھ جو ہے 2 جنایتوں سے کیا ہو گیا؟ 2 جنایتوں کی وجہ سے تلف ہو گیا. وفی ادائہما الرجوع ویتنفس، اور ایک میں سے ایک کے اندر رجوع کر سکتا ہے. لہذا تو یہ کیا ہوگا؟ آدھا ہوگا. آدھا تو چلا گیا، آدھا باقی ہے. ٹھیک ہے، لہذا جو آدھا چلا گیا اس میں رجوع ہوگا، اس میں رجوع ہوگا. جب اس میں رجوع ہوگا تو اس کے طلب ہونے کا آدھا
سبب مشتری کے پاس موجود ہے اور آدھا سبب کس کے پاس موجود ہے؟ بائیں کے پاس موجود ہے، لہذا وہ آدھا بھی آپس میں کیا ہوگا؟ تقسیم ہوگا۔ وَلَوْ تَدَاوَلَتْهُ الْأَيْدِي، اگر ایک غلام تھا جو اس نے خریدا، پھر اس کو آگے کسی اوپر بیچا، اس نے آگے کسی اوپر بیچا، کسی نے آگے بیچا، 4-5 جگہ وہ غلام بک گیا، اور پھر آخری آدمی کو پتہ چل گیا کہ اس کے اندر تو عیب ہے، اس کے اندر تو عیب ہے۔ اب کیا ہوگا؟ وَلَوْ تَدَاوَلَتْهُ الْأَيْدِي، اگر کئی ہاتھوں نے اس کا تداول کر دیا، یعنی آگے ایک دوسرے کے اوپر بیچتے رہے، ثُمَّ قُطِعَ فِي يَدِ آخری مشتری کے پاس اس کا ہاتھ کٹ گیا، رجع الباعۃ بعضهم علی بعض عندہ، تو امام صاحب فرماتے کہ سارے بائع ایک دوسرے کے اوپر بعض حصے کے کیا کریں گے؟ رجوع کریں گے۔ میں نے غلام خریدا، اس پر بیچا، اس نے آگے بیچا، اس نے آگے بیچا، اور اس نے آگے چوتھے آدمی کے اوپر بیچا، چوتھے کہاں پکڑا گیا اور اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ اب بات آئی سمجھ میں؟ تو امام صاحب فرماتے کہ وہ چوتھا بائع وہ تیسرے پر رجوع کرے، تیسرا دوسرے پر، اور دوسرا پہلے پر رجوع کر لے۔ سمجھ گئے؟ اس طرح معاملہ چلتا رہے۔ کما فی الاستحقاق، جیسے استحقاق کی صورت ہوتی ہے۔ وعندہما صاحبین فرماتے یرجع الاخیر علی بائعہ، کہ امام کہ آخر والا جو مشتری ہے وہ اپنے بائع پر رجوع کرے گا، اور یہ جو یعنی چوتھا وہ تیسرے پر رجوع کرے گا، لیکن تیسرا پھر دوسرے پر اور دوسرا پھر پہلے پر رجوع نہیں کر سکتا۔ ولا یرجع بائعہ علی بائعہ، پھر جو ہے نا تیسرا دوسرے کے اوپر رجوع نہیں کر سکتا، لأنہ بمنزلۃ العیب، اس لیے کہ یہ منزل عیب کے، آپ نے تصرف کر دیا، جب تصرف کر دیا ایسے تصرف کی وجہ سے آپ کیا نہیں کر سکتے؟ واپس نہیں کر سکتے۔ وقول فی الکتاب، کتاب کے اندر جامع صغیر کے اندر یہ کہنا ولم یعلم المشتری، کہ مشتری کو پتہ نہ ہو، یفید علم علی مذہبہما، یفید علی مذہبہما، یہ بات صاحبین کے مسلک کے مطابق درست بیٹھتی ہے۔ لأن العلم بالعیب رضا بہ، اس لیے کہ عیب کو جاننے کے باوجود کی لے لینا یہ رضامندی کی دلیل ہے۔ ولا یفید علی قولہ فی الصحیح، لیکن صحیح قول کے مطابق، امام صاحب کے قول کے مطابق یہ صحیح نہیں بیٹھتا۔ کیوں؟ لأن العلم بالاستحقاق لا یمنع الرجوع، اس لیے کہ استحقاق کا علم کے باوجود بھی وہ رجوع کے لیے مانع نہیں۔ اگر ایک آدمی کو پتہ تھا کہ یہ موبائل کسی اور کا ہے، پھر بھی خرید لیا اور کوئی آدمی اس کے اندر پھر واقعی مستحق نکل آیا، تو یہ رجوع کے لیے مانع نہیں ہے۔ قال ومن باع عبدا، جس نے غلام خریدا، وشرط البراءۃ من كل عیب، اور شرط لگائی کہ میں ہر قسم کے عیب سے بری ہوں، فلیس له ان يرده بعیب، تو اس کو حق نہیں ہے کہ عیب کی وجہ سے واپس کر دے، وان لم يسمى العیوب بعددها، اگرچہ تمام عیوب کو ذکر نہیں کیا۔ میں نے آپ پر یہ موبائل بیچا، میں نے کہا بھائی جو بھی اس کے اندر جو بھی عیب ہے میں اس سے بری ہوں، میں واپس نہیں لوں گا بھائی۔ ابھی یہاں بھی دیکھ رہے ہیں مکمل طور پر، اس کے بعد اگر آپ عیب کی بنا پر واپس لے کر آتے ہیں تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ بعض دکانوں کے اندر لکھا ہوتا ہے مبی واپس نہیں کر دی جائے گی، خریدی ہوئی چیز واپس نہیں ہوگی۔ یہ برات کی دلیل کیا ہے؟ یہ برات والی صورت ہے۔ تو کہتے ہیں اگر یہ نہیں ہے یار، جلدی جلدی ٹائم نہیں، اللہ اکبر۔ وقال الشافعی لا يصح البراء، امام شافعی فرماتے ہیں برات درست نہیں ہے، بناء علی مذہبہ، اپنے مذہب کے اوپر بنا کرتے ہوئے، ان الابراء عن الحقوق المجهولة لا يصح، کہ مجہول حقوق سے کسی کو بری کر دینا یہ درست ہی نہیں ہے۔ وہ یقول فرماتے ہیں ان فی الابراء معنی التملیک، ابراء کے اندر کسی کو مالک بنانے کا معنی پایا جاتا ہے، حتی یرتد بالرد، یہاں تک کہ رد کرنے کی وجہ سے یہ رد بھی ہو جاتا ہے۔ وہ تملیک المجهول لا يصح، اور ایک چیز آپ کی ہے ہی نہیں، مجہول ہے، اس کا کسی اور کو مالک نہیں بنا سکتے، اس کا کسی اور کو مالک نہیں بنا سکتے۔ ورنہ ہم کہتے ہیں ان الجہالۃ فی الاسقاط لا تبذل المنازع، ہم کہتے ہیں کہ عین چیز جب مجہول ہو تو اس کے اندر کسی کو مالک تو نہیں بنا سکتے، اس کے اندر کسی کو مالک نہیں بنا سکتے، لیکن یہ جو براعت ہے، یہ جو کسی کو بری کر دینا ہے، یہ اسقاط کی قبیل سے، تملیک کی قبیل سے نہیں ہے۔ اور اسقاط لا تبذل المنازع، اسقاط کے اندر اگر جہالت تو یہ تو منازع کے لیے مبذی نہیں ہے، اور جب منازع کے لیے مبذی نہیں ہے تو یہ اس جہالت کی وجہ سے بے فاصل نہیں ہوگی۔ وَإِنْ كَانَ فِي زَمْنِ التَّمْلِيكِ لِعَدْمِ الْحَاجَةِ إِلَى التَّسْلِيمِ، اگرچہ اس کے ذمن میں تملیک پائی جا رہی ہے، لِعَدْمِ الْحَاجَةِ إِلَى التَّمْلِيكِ لِلتَّسْلِيمِ، اس لیے کہ یاد سپردگی کی ضرورت نہیں ہے، فَلَا تَكُونُ مُفْسِدَةً، لہذا یہ جو شرط ہوگی ابراء کی یہ مفسد عقد نہیں ہوگی۔ وَيَدْخُلُ فِي حَدِّ الْبَرَاءَةِ الْعَيْبُ الْمَوْجُودُ وَالْحَادِثُ قَبْلَ الْقَبْضِ، فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا يَدْخُلُ فِي الْحَادِثِ، ہاں جس وقت میں آپ پر بیچ رہا تھا اس وقت میں نے کہا کہ بھئی اس کے اندر کوئی بھی عیب ہے میں اس سے بری ہوں، ٹھیک ہے، اب
پھر اس کے اندر جو عیب تھا اس وقت کسی بھی عیب کی بنا پر واپس نہیں کر سکتے آپ، لیکن قبضہ کے وقت اگر اس کے اندر کوئی نیا عیب پیدا ہو گیا تھا، اس نئے عیب کی وجہ سے آپ واپس کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس بارے میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ قبضے سے پہلے اگر نئے نئے عیب پیدا ہو گیا تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہوگا۔ وقال محمد لا يدخل في الحادث، امام محمد فرماتے ہیں کہ جو نیا عیب پیدا ہو گیا ہے وہ براءت میں شامل نہیں ہوگا، نئے عیب کی وجہ سے واپسی درست ہوگی۔ وقول زفر، امام زفر کا یہ قول ہے لأن البراءۃ تناول ثابتہ، اس لیے کہ براءت ان عیوب کو شامل ہے جو عقد کے وقت ثابت ہے، عقد کے وقت جو عیوب ثابت نہیں ہے اس سے براءت بھی نہیں ہے، لہذا قبضے سے پہلے پہلے جو عیوب پیدا ہو جائیں گے ان عیوب کے بدلے میں پھر واپس کر سکتے ہیں۔ ولی ابی یوسف فرماتے ہیں ان الغرض الزام العقد باسقاط حق یعنی صفت السلامہ، امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ یہاں پر غرض کیا ہے اسقاط کا، کہ ان الزام العقد کے عقد کو لازم کر دیا جائے باسقاط حق ہی، اپنے حق کو ساقط کرنے کی صورت میں، عن صفت السلامہ، سلامتی کی صفت کے اندر اس کا کیا تھا، حق تھا۔ اس نے کہا بھئی میری طرف سے آپ بالکل بری ہر چیز سے، تو بتلانا کیا چاہ رہے ہیں، اپنے حق کو ساقط کرنا چاہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں، حق کو ساقط کرنا چاہ رہے ہیں۔ وذالک بالبراءۃ الموجود بالحادث، اور یہ اس صورت میں درست صحیح طریقہ ہو سکتا ہے کہ جب موجودہ عیب سے بھی براءت کا اظہار ہو اور نئے عیب سے بھی براءت کا اظہار ہو۔